السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وبارک وسلم۔ 44 لیکچر ایمانیات کا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ایمان کی سمجھ عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو ایمان سے منور کر دے۔ اے اللہ، اللہم نور قلبی الی دینک، اللہم نور قلبی الی دینک۔ اے اللہ، دین کے ساتھ، اس دین کی ایمانیات کے ساتھ میرے دل کو روشن کر دے۔ جتنی آج کل فتنے ہیں، ان فتنوں کے اندر اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا، اپنے ایمان کو اس کی آبیاری کرنا بڑا مشکل ہو گیا کام، بہت مشکل کام ہو گیا۔ ایک ماحول ہوتا ہے، اس ماحول کے ساتھ انسان جو ہے نا آگے بڑھتا ہے۔ جب باہر کا ماحول آپ کو کہیں اور لے کے جائے اور آپ کا ایمان ٹھیک ہے اور روکے اور وہ اپوزٹ ڈائریکشن آپ کو موو کرنا پڑے، تو آپ دیکھیں، چلے اس کی ایک مثال ایسی ہے کہ تیز دھند ہوا چل رہی ہے، ایک تو آپ ہوا کے ڈائریکشن پہ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کے لیے چلنا بہت آسان ہے۔ اب وہ ہوا جو ہے نا آپ کو جہنم کے اندر لے کے جا رہی ہے تیزی کے ساتھ، آپ اپنی ڈائریکشن چینج کرتے ہیں، آپ کہتے ہو کہ میری یہ ڈائریکشن نہیں ہے، میں نے ادھر نہیں جانا ہے۔ آپ اپنی ڈائریکشن چینج کرنے کے بعد آپ پھر موو کرتے ہیں اپوزٹ سائڈ پہ، ٹھیک ہے، 160 ڈگری پہ آپ موو کر جاتے ہو، تو پھر وہاں پہ آپ کو موو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب تو حالات و واقعات یہ ہو گئے ہیں، ہماری ایمانیات کا جنازہ اس طرح نکل چکا ہوا ہے کہ میں یقین جانیے آپ کو باور کرواؤں کہ آج اگر ہمارے آباء و اجداد، میری والدہ، میرے والد، میرے دادا، میری دادی ہمارے گھروں میں واپس آ جائیں، جو ہمارے حالات و واقعات اور ہماری اولاد کے حالات و واقعات ہیں، وہ انہیں کانوں کو ہاتھ لگا لیں، وہ کانوں کو ہاتھ لگا لیں اور ہماری وہ ایسی چمڑی ادھیڑیں کہ تم لوگوں نے یہ تربیت کی ہے ہماری جو نسل کی۔ تو اس حالات و واقعات کے اندر اپنے بچوں کی ایمانیات کو یاد کرانا تو علیحدہ بات ہے، بچوں کو تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اگلی جو جنریشن ہے، ان کو تو یہ بھی نہیں پتہ ہوگا کہ ہمارا دین اسلام کیا ہے، اس کا منہج کیا ہے، ہم کس منہج کے اوپر ہیں۔ وہ تو صرف اور صرف ما من مولود الا یولد علی فطرۃ الاسلام فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کیونکہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے تو مسلمان کہلائے، بس یہاں تک ہی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اسلام کی فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیں، عیسائی بنا دیں یا مجوسی بنا دیں، کیونکہ ہم اسلامک گھرانے میں پیدا ہوئے، دیٹس وائی وی آر مسلم، نتھنگ ایلس، اس سے آگے ہم کچھ نہیں جانتے۔ یہ ہماری اولاد کا اگر اس طرح کا کوئی طور طریقہ منہج ہوگا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کل پیش ہوں اور جنت کا ٹکٹ ہمارے ہاتھ میں ہو اور ادھر سے اولاد کھینچ کے آپ کو یا میرے کو جہنم میں لے جائے تو کیا کریں گے؟ تو اللہ سے وہ لڑے کہ آپ خود تو نیکی کرتا رہا تھا، خود تو اسلام اور قرآن کا یہ دائی رہا تھا، اس نے ہمیں جو ہے نا سختی کے ساتھ تو کہ نا واضح نصیحت کی کیوں نہیں کی، ٹھیک ہے نا، ہمیں ڈھیل کیوں دی، ٹھیک ہے۔ تو ہم مجبور ہو چکے ہیں اس وقت ڈھیل دینے پہ، ٹھیک ہے، کیونکہ گھریلو حالات و واقعات پھر اتنے وہ برے ہو جاتے ہیں کہ پھر ان کو سنبھالنا ایک نئی آزمائش ہے۔ میں نے کل بھی کہا تھا آپ سے، ایمان اور آزمائش یہ آپس میں یہ اسی طرح جیسے دو مطلب لائک وائز کسنگ، مطلب ایمان آزمائش یہ آپس میں ایسی کسنگ ہے، ٹھیک ہے، یہ کس کرتے ہیں ایک اپنے آپ کو ایک دوسرے سے، کیونکہ بیسیکلی اس کے بغیر جب آزمائش نہیں ہے تو ایمان ہی نہیں ہے۔
ایمان ہوگا تو آزمائش تو آئے گی، کہ وہ چھوٹی آزمائش ہو، وہ بڑی آزمائش ہو، وہ اس سے بڑی ہو، وہ آخر میں جو سب سے بڑی آزمائش ہے وہ آپ کی مال اور جان کی آزمائش ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جہاد قتال فی سبیل اللہ۔ تو یہ حالات و واقعات میں سے اپنی ایمانیات کو برقرار رکھنا، اللہ سے دعا ہے اللہم ثبت قلوبنا علی دینک، اللہم ثبت قلوبنا علی طاعتک۔ یہ اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ میرے دین کو جو ہے نا اللہ وہ جو ہے نا میرے دل کو اپنے دین کے اوپر، اپنے اطاعت کے اوپر جو ہے نا ثبت کر دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اللہ تو دینے والوں میں سے ہے، میرے دل کو سیدھا رکھ، اس پہ ٹیڑھ پن پیدا نہ کر۔ اس کے بعد کہ ہدایت اللہ تم نے ہمارے اوپر اتار رکھی ہے اور ہم نے اس کو پڑھ رکھا ہے، لیکن یہ شیطان ہمارے دلوں سے ہدایت کو نکالتا چلا جا رہا ہے۔ تو آج میں کچھ احادیث آپ سے بیان کروں گا ایمانیات کے لحاظ سے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ ساری احادیث موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایمان کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ اس کو گاٹ ہے مور دین 60۔ میں نے کہا تھا نا اس کا جو جز مین جو ہوتا ہے وہ تنا ہوتا ہے، اس کے اوپر شاخیں ہوتی ہیں، اور شاخیں کتنی ہیں؟ 60 سے زیادہ۔ اور اس میں سے ایک جو شاخ ہے جو کہ بڑی ہی خوبصورت ہے وہ حیا ہے۔ حیا ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ ویسے ایک بات بتاؤں آپ کو، جس شخص اور جس عورت کے اندر، جس بچی کے اندر، جس بچے کے اندر حیا نہیں ہے، پھر وہ کچھ بھی کرے۔ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے حیا ہوگی تو ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے۔ ہمیں اپنے ماں باپ سے حیا ہوگی تو ہم اپنے ماں باپ کی اطاعت کریں گے۔ اگر ہمیں اپنے ماں باپ سے حیا نہیں ہے تو پھر ہم جو مرضی کریں، ماں باپ ہمارے ٹھینگے کے اوپر، ٹھیک ہے، دین اسلام ہمارے ٹھینگے کے اوپر، ٹھیک ہے، پھر سرکشی ہی سرکشی ہے۔ ایک تو یہ حیا ہے، ایک حیا ہے جس میں انسان جو ہے نا اپنی پاکیزگی اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حیا جو ہے نا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے حیا والے تھے، اتنے حیا والے تھے کہ ایک کنواری بچی، ابھی تو کنواری بچیوں کا تو حالات و واقعات نہیں، اللہ کا شکر ہے ہم اس زمانے میں، جس زمانے میں ہم جوانی میں قدم رکھا، اس وقت بچیوں میں حیا دیکھی جاتی تھی، ہم نے دیکھی ہوئی ہے۔ وہ کیسے ان کے جو ہے نا اپنے فیانسی کو دیکھنے کے بعد ان کے جو ہے نا رنگ چینج ہو جاتے تھے، کس طرح وہ آنکھیں جھکاتی تھیں اور کس طرح وہ شرمندہ ہوتی تھیں۔ آج کل کا کوئی حالات و واقعات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حیا جو ہے نا، یہ ایمان کی بہت ہی خوبصورت ایک شاخ ہے۔ اس کے بعد اس کو اگر کاٹ دیا جائے تو سارا کا سارا ایمان ستیہ ناش ہو جاتا ہے، غلیظ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نا کنواری بچی سے بھی زیادہ حیا رکھنے والے تھے، جیسے کنواری بچی ہوتی ہے نا اس سے بھی زیادہ حیا رکھنے والے تھے، ٹھیک ہے۔ ایک انصاری صحابی تھے، وہ اپنے دوست کو، صحیح بخاری کی ہی حدیث ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دوست کو نا سمجھا رہے تھے کہ تو اتنی حیا کیوں کرتا ہے، اتنا تو نا ہر وقت ہی نا بہت ہی زیادہ اپنے آنکھیں کو جھکا کے رکھتا ہے، اور تو اتنے حیا والا ہے، اتنی حیا بھی کوئی اچھی بات نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس انصاری صحابی کو، اس کو مت جو ہے نا روکو، کہ یہ ایمان کے اوپر ہے، اس کی شاخ کو مت توڑو اس کو، ٹھیک ہے۔ تو حیا جو ہے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ مومن تم ہو نہیں سکتے جب تک اپنے بھائی کے لیے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اللہ نے بھی فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو پہنچ نہیں سکتے جب تک تم جو چیز تمہیں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے اس کو اپنے ہاتھ سے غربا کو، فقراء اور مساکین کو تقسیم نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے ہاں تو روایت ہے نا، جو بچا کھچا ہوتا ہے نا
جو بچہ کھچا ہوتا ہے، جو ہم نے پہننا نہیں ہوتا، استعمال نہیں کرنا ہوتا، ہمارے لیے بیسیکلی وہ ردی ہے، ٹھیک ہے، اور ہم نے کوڑا کرکٹ میں ہی پھینکنا ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں چلیے غریب کو دے دو۔ اللہ نے اس بات کی اوپر بھی نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نا مومنات اور مومنین کی پھر بھی تعریفیں کی ہے۔ اللہ کے کہ ما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ عالم، تم جو بھی خرچ کرو اللہ کے راستے میں، اللہ تمہارا قدردان ہے، اللہ وہ بھی جانتا ہے، اللہ اس کا ثواب تمہیں ضرور دے گا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم ایمان کی مٹھاس یہ لینا چاہتے ہو کہ ایمان کی مٹھاس جو ہے وہ کیسی ہے، تو پھر تمہارے دل میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ والذین آمنوا اشد حب للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کی محبت سب سے زیادہ کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ۔ اور یہ باتیں ہم بڑے پچھلے لیکچرز کے اندر پڑھ بھی چکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور بڑی ڈیٹیلز کے ساتھ پڑھ چکے ہوئے ہیں، پہلی بات۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوسری بات یہ ہے کہ پھر تمہاری جو ہے نا محبت کسی کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، اور دشمنی ہو کسی کے ساتھ، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے۔ تم کسی سے محبت کرتے ہو اس لیے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، تم کسی سے نفرت کرتے ہو اس لیے کہ اس کا عمل اور زبان سے وہ جو باتیں نکالتا ہے وہ ایسی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جو ہے نا ان کے جو ہے نا استہزاء کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ کفری جملہ استعمال کرتے ہیں، وہ مخالف ہیں، دشمن ہیں اللہ کے رسول کے، تو پھر تمہاری دشمنی بھی اللہ کے رسول کے لیے بھی ہو، تو پھر تمہارے دل کے اندر جو ہے نا ایمان کی جو ہے نا مٹھاس وہ بہت زیادہ تم اس کو محسوس کرو گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب ایمان والا ہو جائے، ٹھیک ہے، تو پھر کفر میں داخل ہونا اس کے لیے ایسے ہو کہ جیسے اس کو تنور میں پھینک دیا جائے، اس کو آگ لگا دی جائے، ٹھیک ہے، یہ ایمانیات کا حصہ ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا گروہ بیٹھا ہوا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا ہم سے بیعت لی۔ بیعت کس چیز کے لیے؟ یہ ساری کی ساری ایمانیات کا حصہ ہے آپ کی۔ اللہ کے ساتھ تم شرک نہیں کرو گے، شیئا لا تشرک باللہ شیئا، ٹھیک ہے نا، ولو حرکتا، تجھے آگ میں ڈال کے تمہیں جو ہے نا وہ جو ہے تمہاری جو ہے وہ آگ سے پورے کا پورے جسم کو جلائی کیوں نہ دیا جائے، ٹھیک ہے نا، تو تھوڑا سا بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرے گا، او قتلتا، تمہیں قتل ہی کیوں نہ کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ پہلی تو یہ بات، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، زنا نہیں کرو گے، حیا، وہی بات پا کے نا، حیا والے ہوگے۔ تیسری بات، قتل نہیں کرو گے۔ چوتھی بات، ڈاکہ، چوری، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، سزا تو یہ ہے کہ پھر ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دیں، دونوں ہاتھ کاٹ دیں، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، جزاء بما کسبا نکالا من اللہ کی طرف سے اس کو عبرت کا نشان بنا دو۔ یہ نہیں کرو گے، اور تمہارے ہاتھ اور پاؤں تمہارے کنٹرول میں ہوں گے، تمہارے ہاتھ اور پاؤں سے دوسروں کو ایذا نہیں پہنچے گا، ٹھیک ہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری بہت زیادہ قدر کریں گے۔ اور اگر تم میں سے کوئی یہ گناہ کرتا ہے اور پھر اس کی سزا تمہیں دنیا میں مل جاتی ہے، شرعی سزا، زنا کیا، رجم کر دیا گیا، چوری کی، ہاتھ اور پیر کاٹ دیے گئے، ٹھیک ہے نا، مرتد ہو گیا، قتل کر دیا گیا، ٹھیک ہے، تو پھر وہ دنیا کی سزا ہے، وہ تمہیں مل گئی، ٹھیک ہے، وہ تمہیں مل گئی۔ اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری ستر پوشی کی، پھر قیامت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھے معاف کرے یا تمہیں عذاب دے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ اور کوئی بھی تجاوز نہیں کر سکتا، اور ان کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی تجاوز نہیں کر سکتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
فتنوں کا دور ہوگا، انسان اپنی ایمانیات کو بچانے کے لیے، آج وہ دور ہے اللہ کی قسم، آج وہی دور سے ہم گزر رہے ہیں، ایمانیت کو بچانے کے لیے اپنی بکریوں کا ایک ڈیور لے کے نا دور جنگلوں میں پہاڑوں میں جا کے اپنی زندگی گزارے گا، کیونکہ شہر کے اندر ٹھیک ہے اتنے فتنے ہیں، تو اس فتنوں میں اپنی ایمان کو بچانا اس کو بہت مشکل لگے گا۔ یہی آج کل کے حالات و واقعات چل رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دلوں کو ایمان کے ساتھ منور کرے۔ اللہم ثبت قلوبنا الى دینک، اللہم ثبت قلوبنا الى طاعتک، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اللہم انا نسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک وانزلته فی کتابک وعلمته احد من خلقک واستأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب غمومنا وہمومنا۔ اللہ اس قرآن کو نا ہمارے دلوں میں اتار دے۔ تجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا، ہمارے سینوں کی روشنی بنا دے، ٹھیک ہے نا، اور اس ہی قرآن کے ذریعے ہمارے غموں کو دور کر دے، ٹھیک ہے نا، وذہاب غمومنا وہمومنا، اس قرآن کے ذریعے نا ہمارے سینوں کی بیماریوں کو دور کر دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔